بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر کچھ احکام دیے ہیں کہ آپ میری مرضی سے دنیا میں جا رہے ہو، میری مرضی سے دنیا سے واپس بھی آؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم واپس میرے پاس آؤ تو تمہاری اپنی مرضی کے مطابق، تمہاری راحت، تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری زندگی ہو، تو اس کے لیے جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے وہ بھی میری مرضی کی گزار کے آؤ. اور یہاں ہم سب نہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں تھوڑا اللہ کی طرف سے اختیار ملا، پاور ملا، طاقت ملی، آزادی ملی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں سب یہیں پہ ہے. اصل ہماری، آپ کی اور ہم سب کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور قرآن کا زیادہ تر حصہ آخرت بیان کرتا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں انہیں دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر طبقہ جو قرآن نے جو بیان کیا وہ آخرت کو زیادہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تم سب کو واپس لوٹ کے آنا ہے بار بار. اور پھر قرآن کا انداز ایسا ہے کہ ہر موقع کے اوپر الگ الگ انداز میں سمجھایا کہ سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ ہم سفر میں جاتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی کہ جب تم میں سے کوئی سواری پہ سوار ہو تو اسے چاہیے کہ یوں دعا کرے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. وہ یوں دعا کرے. اب یہ آیت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ دعا بتائی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں پر ہمیں قابو دیا. یعنی ہر جگہ پہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت کا بیان ہے، اپنا انکار ہے، اپنی نفی ہے کہ میرے قبضے میں نہیں ہے. کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مجھے اس سواری پہ قابو دیا، ھذا وما كنا له مقرنین، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو قابو کر سکوں. ایک تو یہاں یہ. اور پھر ترنت آگے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ سواری سے آدمی کسی کی طرف جاتا ہے، گھر ہے تو دکان کی طرف، دکان ہے تو گھر کی طرف، کسی دوست کی طرف، کسی کی طرف پہنچتا ہے، جاتا ہے. تو یہاں جہاں جانے کی بات آئی فوراً آگے کا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور تم سب کو مر کے واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے. یعنی تم سواری کا رخ کہیں بھی کرو، کدھر بھی جاؤ، اینڈ میں تم کو گھوم پھر کے کہاں جانا ہے تو کیا اللہ کی طرف. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو ہم بھی جب سواری پہ بیٹھے نا تو دعا یہ نیت سے پڑھیں. اس زمانے میں گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، بیل گاڑے ہوتے تھے جسے دیکھ کے آدمی خود اندازہ کرتا ہے کہ ہم سے وزن میں زیادہ، ہم سے سائز اور قد میں زیادہ، اگر وہ دوڑنے پہ آ جاؤ تو ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے. تو ان کو ہمیں ان پر قابو کس نے دیا؟ کہ یہ اللہ نے دیا. تو اب آج کے دور میں تو ہم گھوڑے کی سواریاں تو کرتے نہیں، ہماری بائک، کاریں آ گئی. اب اگر اندازہ لگایا جائے، دیکھا جائے تو وہ بھی قد میں، وزن میں، سب چیز میں ہم سے تو زیادہ ہی ہیں. ہم سے تو کیا ہے؟ زیادہ ہی ہیں. لیکن اس پر چلانا، اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، نہ میں پائلوٹ ہوں، نہ میں یوں چلاؤں نہ یوں چلاؤں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس گاڑی کو بھی اللہ نے ہی میرے اختیار میں دیا ہے. ورنہ جب آدمی چاہے کہ اگر خود کا اختیار ہو تو روز حادثے ہو جاوے. کئی مرتبہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ایسی کٹ نکلتی، آدمی سمجھتا کیسی کٹ نکالی، وہ نکلی نہیں، اللہ نے تیری حفاظت کے تجھے سائیڈ میں سے نکال لیا، ورنہ تو گیا، کیونکہ اس وقت تیرے مقدر کی موت نہیں تھی.
ورنہ اسی پائلٹ کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہیں گھس جاتا ہے، وہ بھی کسی کو ٹھوک دیتا ہے، تو ہر وقت تو قابو تو اس کا ہی ہوتا ہے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ اب اس کا اختیار ختم کرو، اپنے حساب سے کرو، تو پھر حادثے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں علماء کرام نے سواری سے بات چلی تو ایک اور بات لکھی علماء کرام نے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسی تیز اور ایسی بے باک اور یعنی ایسی گندی گاڑی چلاوے کہ اس میں حادثات ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس حال میں اور اس تیز گاڑی چلاتے ہوئے حادثے میں مرا تو وہ خودکشی کا گناہ ہوگا اس پہ، کیونکہ وہ تو جا ہی اس طرح رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گھسے گا. اگر اس کے مقدر میں اگر اس وقت موت ہوئی، اگر اس حال میں مرا تو، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا کچھ اوندا سیدھا کرنے کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے نا، میری گاڑی ہے، جس طرح بھی چلاؤں، میرا بدن ہے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. خیر، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کو واپس آنا ہے، اور ایسے قرآن نے جگہ جگہ پہ یہ بیان کیا، آخرت آخرت آخرت. اب وہاں کیا ملے گا؟ جو یہاں کر کے جائیں گے وہ وہاں ملے گا. تو یہاں کیا کرنا ہے وہ سمجھانے کے لیے نبی آئے، وہ سمجھانے کے لیے کتابیں اتاری، وہ سمجھانے کے لیے سارا اپنی قدرت کا نظام چلایا کہ دیکھو اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، چلو کر لو، یہاں تو اختیار دیا ہے کر لو. ایک وقت آنے والا ہے جہاں یہ تمہاری تمام کی کرائی باتیں سامنے ہوگی، اور اس وقت تم رب کی مرضی پر کیے ہوئے عمل پر خوشی مناؤ گے، اور اپنی کیے ہوئے اور اپنی مرضی کے عمل پہ غم کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو اس کے لیے اللہ نے عمل دیے ہیں. تو ہم سب الحمدللہ کوشش کریں بھائی عمل کرنے کی. آج ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، آج ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے. آج میں زندہ ہوں، موقع ہے. کل موت آ گئی، کوئی موقع نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے، فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے پہلے، تندرستی کی قدر کر لو بیماری سے پہلے پہلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آدمی سوچے آگے جا کے نیک عمل کروں گا، موقع ہی نہ ملے. اس لیے بھائی دوستو، ایک اعمال ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عملوں میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسرے عملوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ نیکی کی راہ پہ چل سکتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کہا وہ فلاں جو آدمی ہے وہ دن بھر نفلیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، رات بھر تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اخیر رات میں صبح صبح اندھیرے کے موقع پہ وہ چوری بھی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز کی پابندی اس کو اس گناہ سے روک دے گی. عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان کیا بات ڈالتا ہے، اے یار اپنے کہاں ٹھکانا ہے، اپنے نماز پڑھے، ٹوٹی پھوٹی چلو نا دیکھی جائے گی، ابھی بعد میں پڑھیں گے. نہیں، جس حال میں بھی ہو عمل نہیں چھوڑنا، ورنہ تو کیا ہوگا، ہماری روح کمزور ہو جائے گی، شیطان کو حاوی ہونے کا موقع مل جائے گا. جب دنیا میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہی نکل جاتا ہے، تب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کیا کہے گا، کھانے کا بند نہیں کرنے کا. ہاں یہ مت کھاؤ لیکن کھانا پینا چالو رکھو، بھلے ہی جو ہو جاتا ہے لیکن بدن میں اتنی انرجی تو باقی رہنی چاہیے. عمل کبھی نہیں چھوڑنے کا. اور عمل میں نماز وہ عمل ہے جس کو شریعت نے کسی بھی حال میں کسی بھی بندے پہ، یہاں تک کہ وہ پاگل ہو جاوے تو ٹھیک ہے، یعنی اس کی دماغ چھٹک جاوے، اس کو کھانے اور پاخانے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، پاگل ہو جاوے، چلو ٹھیک ہے اب جانے دو. ورنہ تو آدمی کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اشارے سے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں کتنی اہمیت بتائی، سنتوں کی کتنی اہمیت بتائی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح کی 2 سنتیں کبھی بھی مت چھوڑو، چاہے تمہیں اس حال میں پڑھنی پڑے کہ گھوڑے تمہارے اوپر دوڑتے ہوئے چلے جائیں، اونٹ تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں، تو بھی فجر کی 2 سنتیں پڑھو. فجر کے پہلے کی 2 سنتیں. اب 2 سنتوں کی اتنی اہمیت ہے تو پھر فجر کی فرض کی تو کتنی اہمیت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کا موقع ہے، کیسا موقع ہے، سامنے دشمن تیار کھڑا ہے، جان کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی موقع ہوتا نا جہاں یہ اجازت ہوتی کہ جاؤ بعد میں ایک ساتھ ایک دن کی پڑھ لئی ہو تو لڑائی کا موقع ہوتا، لیکن وہاں بھی نہیں کہ یہاں بھی پڑھو.
یہاں بھی تم چھوڑ نہیں سکتے، وقت رہتے تم نماز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور آج اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم سب سے پہلے اگر کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا نماز، اور جیسے پچھلی جمعہ کو عرض کیا تھا اس کی شروعات ہوتی ہے نوافل سے. نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑتے ہیں، پھر سنت تو کہ غیر موقدہ ہے، پڑھے تو ثواب نے، نہ پڑھے تو کوئی وعدہ نہیں. وہ دھیرے دھیرے بعد فرضوں پہ آ جاتی ہے، پھر فرض چلے جاتے ہیں. اچھا اب آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کیا کہتی ہے ہم کو؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب تیرا یہ جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جا. اور جب تیرا یہ جی چاہے کہ اللہ تجھ سے بات کرے تو قرآن کھول کے پڑھتا ہو جا. اور نماز میں دونوں باتیں ہیں، نماز میں دونوں باتیں. سب سے زیادہ ہم قریب اللہ سے نماز میں ہوتے ہیں. اور آج ہم اندازہ کریں ہم نماز کیا پڑھتے ہیں. چلو ہم ابھی آئے، کھڑے ہوئے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر، پاک صاف کپڑے، باادب تواضع کے ساتھ اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. شریعت نے اس کو مسنون عمل قرار دیا کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس تکبیر کو تکبیر تحریم کہتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر. یعنی کیا حرام ہوتا ہے اس سے؟ اب تم اپنی مرضی کا بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ پڑھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر جھانک نہیں سکتے، اپنی مرضی کی حرکتیں نہیں کر سکتے کہ میں یوں پھر جاؤں کہ یوں پھر جاؤں. نہیں، کہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے، باقی کا سب اب تم پہ حرام ہو گیا. یہ تکبیر تحریم ہے کہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے کہ میں نے دنیا کے تمام جھمیلے، فکریں، کام سب پیٹ پیچھے ڈال دی، اب صرف اللہ اور اس کے رسول اور کچھ نہیں. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو فرض ہے، جو ہم سب کہتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے. یہ ہاتھ باندھنا یہ تواضع اور ادب کی نشانی ہے. پھر ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پھر اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کہ نماز کیا ہے؟ بندے کی اور اللہ کی بات چیت کا انداز دیکھیں. ایک اللہ والوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. نماز کیا ہے؟ اب آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ کھڑے بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندے سے کہ میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو جانتا بھی ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ بندہ کہتا ہے ہاں اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین، آپ تمام تعریفوں کے لائق اور تمام جہانوں کے پروردگار آپ ہیں. اچھا اور تو جانتا ہے میں کیسا ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، الرحمن الرحیم، آپ رحم کرنے والے ہیں اور آپ رحمان ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں. اللہ پاک پھر آگے پوچھتے ہیں اچھا تو یہ جانتا بھی ہے کہ میری طاقت کیا ہے اور میں کیسا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں اللہ میں جانتا ہوں، مالک یوم الدین، قیامت میں حساب کے دن کے آپ اکیلے مالک ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ہم یہی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، کوئی اللہ کے علاوہ اس دن کا مالک نہیں ہے، کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کے. کہا اچھا تو یہ بھی جانتا ہے؟ کہا پھر تو یہاں کھڑا کیوں ہے؟ کہا ایاک نعبد، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہتا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوں. تو اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں آپ کی عبادت کروں اور آپ میری مدد فرمائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. کہ اچھا میں تیری کس بات میں مدد کروں؟ تو مدد چاہتا ہے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ میں تیری مدد کروں، تو کس بات میں مدد کروں؟ کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ چلنے میں آپ میری مدد کرو. کہ کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا، شہداء کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا راستہ. کہ پھر کن راستوں سے تو بچنا چاہتا ہے؟ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ اور ناکام لوگوں کے راستے سے تو میری حفاظت کر، میں اس کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اور ایسے ہی کرتے ہیں نا روز. اب اگر ایک آدمی یہ سوچ کے نماز پڑھے، یقین جانو پھر اس کا نماز میں ادھر ادھر دھیان جاوے. یہ نماز ہے ہماری. پھر ہم کہتے ہیں آمین، فرشتے بھی کہتے ہیں آمین. اور یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی تعریف کے لائق ہوں، میں ہی پروردگار ہوں. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور رحمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی رحم کرنے والا ہوں. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین،
اللہ فرماتے ہیں ہاں بے شک میرے بندے نے سچ کہا، قیامت کے اور حساب کے دن کا مالک تو میں ہی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیت آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہا آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے، کہ عبادت تو میرے لیے ہی اور ہاں میرے بندے کی میں مدد ضرور کروں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تجھے ضرور سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا، کہا ہاں ہاں انہی لوگوں کے راستے پہ تجھے چلاؤں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے تیری حفاظت کروں گا جن سے میں ناراض ہوا۔ اور اس کے بعد ہم بھی کہتے ہیں آمین، ہماری آمین کے ساتھ فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز اچھی پڑھی اور اخلاص اور دھیان سے سورہ فاتحہ پڑھی، جب وہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور جس بندے کی اور فرشتے کی آمین ایک ساتھ ہو گئی، اس کے پچھلے سب گناہ معاف، اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ یہ ہماری نماز ہے۔ اور اب اس کو ایسے ہی کھڑے ہوئے اور ایک دم رٹی رٹائی سبحانک اللہم اعوذ باللہ الحمد، کہنا اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، مجھے خود کو رکوع میں جاتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری تیسری چوتھی تو بعد میں خود سے ہی پوچھوں نا کہ میں بھی رکوع میں گیا، میں نے پہلی رکعت میں سورت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہے نا، پڑھی تو ہوئے گی، پر کیا پڑھی نہیں پتا۔ تو پھر یہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کوئی حکم دیتا، لیکن یہ نماز میں ایسا تو کیا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شریعت نے ہر خوشی، ہر غم، ہر موقع پہ اگر کسی عمل کی تعلیم و ترغیب دی ہو تو وہ نماز ہے۔ خوشی میں بھی نماز، کہ عید ہے تو نماز، عید الاضحیٰ ہے تو نماز، شکر ہے تو نماز، کوئی نعمت ملی تو نماز، اور غم آ گیا، میت ہو گئی تو اس کی بھی نماز۔ ہر جگہ پہ نماز سے کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ تو اس انداز سے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر یہ نماز مجھے کہاں لے کے جائے گی؟ ہم سب التحیات پڑھتے ہیں، یہ التحیات کیا ہے؟ حدیث پاک میں یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب معراج میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آسمان و زمین کی سیر کی تھی، جنت و جہنم دیکھی تھی، اللہ کے دربار میں پہنچے تھے، وہ حقیقی معراج تھی۔ لیکن ہماری معراج نماز کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ پھر جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد جس کو کہتے ہیں نا، التحیات ہم سب پڑھتے ہیں، ہم نماز کو مطلب کے ساتھ سیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کبھی وقت لگائیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے یار، میں 30 سال کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، برسوں سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا الحمدو کا ترجمہ کیا ہے۔ کم سے کم 10 صورتیں میں الحمد طرح سے ناس تک جو ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ تو جان لوں کہ اس میں اللہ کیا کہتا ہے، یا آخری درجے میں التحیات میں کیا کہتا ہوں، دعائے قنوت میں کیا کہتا ہوں، دعائے معصورہ میں کیا مانگتا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہو۔ تو ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں جانی مالی بدنی جو ہو سکتی ہے سب اللہ کے لیے۔ یہ الفاظ آئے کہاں سے؟ یہ تشہد ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائی کہ ایسے پڑھو، لیکن یہ تشہد آئی کہاں سے؟ جب ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جب آپ سدرۃ المنتہا کراس کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں ہمارے نبی نے یہ اللہ کی تعریف کے کلمات سب سے پہلے کہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کسی فرشتے نے ان الفاظ میں اللہ کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ الفاظ یہ تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ پاک بہت خوش ہوئے جب اللہ کی تعریف ہوئی، تعریف کے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو قربان جائیں ہمارے نبی کے، وہاں بھی ہمارے نبی ہم کو بھولے نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے برکتیں مل رہی ہے، رحمتیں مل رہی ہے، تو آپ نے جواباً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ان نیک عبادت کرنے والے مسلمان مومن مومنہ مرد عورتوں پہ بھی سلام ہو جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
تو جب یہ جملے جبریل تک پہنچے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک، ان تینوں کی ملی جلی بات چیت التحیات ہے۔ اب جب میں اس طرح التحیات پڑھوں گا تو پھر نماز میں کوئی دوسرا دھیان آئے گا؟ تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ یعنی آخر کیا بات تھی اللہ کی؟ دیکھو جب آدمی کوئی کہیں جاتا ہے نا، یعنی جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس دنیا سے واپسی کا وقت ہوتا ہے، تو آخری وقت میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے نا وہ سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا ذہن دماغ ہمارے تمہارے جیسا نہیں تھا، پورا مکمل باشعور اور بالکل آپ اچھی طرح ہوش و حواس میں، یعنی موت کے وقت آدمی کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، لیکن ہمارے نبی پورے ہوش و حواس میں اور پوری طرح ہمارے نبی کا دماغ ساری دنیا کے دماغوں سے سب سے بہتر، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے عقل مند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات رکھی؟ دنیا سے جاتے جاتے دو باتیں رکھ کے گئے ہیں۔ پہلی بات نماز، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈریو، اس کو چھوڑیو مت، آگے پیچھے مت کریو، اس کے اندر اوندا سیدھا مت کریو، جیسا جیسا کہا ویسا ہی کریو۔ اور کہ اپنے ہاتھ نیچے جتنے لوگ ہیں نا ماتحت، چاہے تم سیٹ ہو، گھر کے بڑے ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے ہاتھ نیچے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریو۔ یہ دو باتیں ہمارے نبی کی دنیا کے جاتے جاتے آخری وصیتیں ہیں یہ دو، تو کتنی اہم بات ہوگی۔ اور آج اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، یہ ہماری جو آج کل دنیا بھر میں حالات چل رہے ہیں، ایک اللہ والے کہتے ہیں بھائی مسجد بچاؤ کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محنت کرو کہ بھائی جو مسجدیں ہیں ان کو آباد کرو۔ اگر مسجد اعمال سے آباد ہوگی، دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ انگلی اٹھا پاوے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، میرا اور آپ کا تھوڑی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو آباد نہیں کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جب مسجدیں ویران ہوتی ہے، ان میں اعمال نہیں ہوتے، تو مسجد بد دعا دیتی ہے کہ اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو اسے برباد کر دے۔ اور جب مسجدیں آباد ہوتی ہے تو دعا کرتی ہے کہ اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا تو انہیں آباد کر دے۔ اب ہمیں کیا چاہیے، مسجد کی دعا یا مسجد کی بد دعا؟ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے دور ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہر حال میں کریں گے، آگے پیچھے نہیں، کوئی بھی حال۔ آدمی کہتے ہیں بہت تھکیلا ہوں، بہت کام میں ہوں، سب بعد میں، سب بعد میں۔ ہم سے زیادہ تھکن اللہ کے رسول کو تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ ہم سے زیادہ مشغولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغولیاں تھیں، صحابہ کو تھی اور ان بزرگوں کو تھی۔ ہمارے سامنے شیطان کیا کرتا ہے، دیکھ وہ نیورا ہے، ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑتا، تیرے کو تو کتنا کام ہے، میں کیا دیکھوں گا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے بیمار تھے کہ دو آدمی کے سہارے گھسیٹ کے مسجد میں آئے لیکن نماز نہیں چھوڑی، میں وہ دیکھوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے، دیکھو نیورا ہے، وہ بھی کام پہ نہیں جاتا، تو ہے وہ جاتا ہے، وہ نہیں جاتا تو اس کا نقصان، میں تو جاؤں گا نا۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے کم والے کو ہم دیکھتے ہیں، یہ الٹا ہے۔ حدیث پاک میں یوں کہا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو تو نعمت کا شکر ہوگا، اور اگر تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو گے، دین کے معاملے میں کم والے کو دیکھو گے، تو یہ نعمت کی ناشکری ہوگی۔ تو ہم یہ الٹا کام کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں، ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ یہ نماز اگر ہم اچھی طرح پڑھیں گے نا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے گا۔ اور کنٹینیو کرنا ہے، یہ 2-4 دن 5 دن میں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش پہ کوشش کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، اتنی کوشش کرنا کہ ہماری موت آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، کام پورا ہو جائے۔ زندگی کے آخری سانس تک کوشش جاری رکھنی ہے، اور ہم کوشش کرنے دنیا میں آئے لیں، نتیجے تو اللہ نے اپنے یاد میں رکھے ہیں، لیکن اس بات کا وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تم صحیح رہنمائی کے ساتھ صحیح راستے کی محنت کرو گے تو میں تمہیں اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ضرور عطا کروں گا۔ تو ہم سب انشاءاللہ خود بھی عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، بھائی نماز کا اہتمام کرو، بھائی اللہ والوں پیار سے، محبت سے، خوشامد سے ترغیب دے کر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کچھ تو کوشش کریں کہ بھائی میں اکیلا آتا ہوں، روزانہ میرے ساتھ کسی ایک کو لے کے آ جاؤں، کسی ایک کو لے کے آ جاؤں، ایک وقت کے لیے بھی لے کے آ جاؤں۔ کسی کو تانا نہیں دینا، آج بھی بہت سے لوگ تانے دیتے ہیں، لوگوں کو ملتا ہے بس رمضان گیا، نہیں بھائی، ہمارے کو اس کا کوئی کام نہیں ہے۔
وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ہی بات جانوں کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا کہ لوگ مجھے کس طرح بتائیں. بس میں کیا چاہتا، لوگ مجھے محبت سے، تنہائی میں، پیار سے کہتے تو میں آ جاتا. تو بس سامنے والا بھی یہی چاہتا ہے. اور دعوت، اور ہمیشہ دین کی دعوت تو نرمی چاہتی ہے. دین کی دعوت کیا چاہتی ہے؟ نرمی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس کہ جاؤ اس کو میری دعوت دو، تو وہاں بھی کہا تھا کہ نرمی سی گئی ہو. حالانکہ وہ تو پکا اتنا بڑا کہ انا ربکم الاعلیٰ، آج تک دنیا میں کسی آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ تو کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں اللہ میں بھی، مطلب خدا میں بھی بہترین کوالٹی کا خدا ہوں. ربکم الاعلیٰ، سب سے بہتر رب ہو، ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. تو اس کو بھی کہا تھا کہ نرمی سی گئی ہو. ہم ٹڑی کر کے کہہ تو اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ خود بھی عمل کریں، اوروں کو دعوت پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے.